السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ غزوہ حنین کے بعد کے حالات تک پہنچا تھا۔ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد قبیلہ حوازن اور ثقیف اور اطناف و اکناف کے قبیلے والوں نے مل کر ایک بڑی جماعت کے ساتھ ہمارے نبی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست فتح اور کامیابی نصیب فرمائی غزوہ حنین میں۔ وہاں سے آگے جب وہ لوگ طائف کے قلعے میں جا کر بند ہو گئے تو آپ وہاں تک بھی گئے، کئی دنوں تک محاصرہ کیا قلعے کا۔ جب دیکھا کہ یہ قلعہ ابھی فتح ہونے والا نہیں ہے تو آپ واپس تشریف لائے۔
طائف سے مکے کی واپسی میں مقام جعرانہ میں سارا مال غنیمت جو رکھا گیا تھا، بہت بڑا مال غنیمت کا حصہ آیا تھا۔ 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ، 4,000 اوقیہ چاندی، 6,000 قیدی اور باندیاں، اتنا بڑا مال غنیمت آپ نے تقسیم کرنے سے پہلے 10 سے 15 دنوں تک آپ نے انتظار فرمایا۔ حالانکہ جنگ ختم ہونے کے بعد عام طور پر معمول یہی ہوتا ہے کہ فوراً 2-4 دن کے اندر تمام انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد، جیسے زخمی وغیرہ لوگ ہیں ان کی مرہم پٹی، اور شہید وغیرہ حضرات ہیں تو ان کی تدفین، تجہیز، تکفین، یہ تمام امور جو ضروری ہوتے ہیں ان سے فراغت کے بعد مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکال لیا جائے، اور اس کے بعد جو غانمین ہیں، جو مجاہدین ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو اللہ نے حصے بتائے اس کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے۔ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا تھا، مگر اس غزوے میں آپ نے 10 سے 15 دنوں تک توقف فرمایا، آپ نے انتظار فرمایا، اس امید پر کہ وہ لوگ جو یہ مال چھوڑ کر گئے ہیں شاید آج نہیں تو کل آ جائیں گے، اپنا مال لینا چاہیں گے، اور مال سے زیادہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی، بچے، اپنا خاندان جو یہ چھوڑ کر گئے ہیں میدان جنگ میں، اسے وہ لینے کے لیے ضرور آئیں گے، مگر وہ لوگ نہیں آئے۔ تو ادھر حضرات صحابہ کرام کا اور بہت سارے جو نو مسلم لوگ تھے اور جو مؤلفۃ القلوب جو لوگ تھے، ان تمام لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ آپ جلد از جلد مال غنیمت تقسیم فرما دیں۔ تو بہت مطالبہ کیا گیا، تو بالآخر آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا، جس کی تفصیل گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی تھی کہ آپ نے سب سے پہلے تو اندازہ لگانے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ سارا مال کتنا ہے اور مجاہدین کتنے ہیں، کتنا حصہ بنتا ہے، اور اس کا 5واں حصہ خمس نکال لیا گیا، اور اس میں سے آپ نے اپنی ثوابدید پر، اپنی مرضی سے، جو کہ آپ کو اختیار تھا، جسے جتنا دینا چاہا آپ نے اپنے حصے میں سے، 5ویں حصے میں سے، کسی کو 100، کسی کو 200، کسی کو 300 اونٹ آپ نے لوگوں میں بانٹے، تقسیم کیے، کسی کو 40، کسی کو 50 وغیرہ وغیرہ، جس کی تفصیل گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی تھی۔ انہی میں سے کچھ ضدی اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر اعتراض جتایا، اور آپ کو خود نصیحت کرنے لگے کہ آپ انصاف سے کام لیجئے، آپ عدل کے ساتھ تقسیم فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شدید ناراض ہوئے، اور آپ نے بتایا کہ میں ہی انصاف نہ کروں تو پھر دنیا میں کون کرے گا۔ تو مطلب یہ تھا کہ آپ کا وہ تقسیم کرنا عین انصاف تھا، کیونکہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ کی مرضی ہے، جو آپ کا اپنا حصہ ہے، چاہے تو دیں یا نہ دیں، یا دینا چاہیں تو جس کو جتنا دینا چاہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور جو باقی کے 4 حصے تھے مال غنیمت کے، وہ تمام مجاہدین میں عدل اور انصاف کے ساتھ برابر برابر تقسیم ہوئے۔ ایک ایک مجاہد کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے سب کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ انہی میں سے ذو خویصرہ جو تھا، اس نے بڑی شدید بات، سخت بات کہہ دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو بتایا، گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے اندر اتنی گہرائی میں گھس جاتے ہیں، جیسے تیر کمان کے اندر تک چلا جاتا ہے، گہرائی میں، دین کے شعبوں میں، تقوی میں، طہارت میں، مسائل میں اتنی گہرائی میں چلے جائیں گے کہ بعض مرتبہ جب ان کو کسی وجہ سے تھوڑا سا دھکا لگتا ہے تو وہ تیر جیسے کمان سے بہت دور نکل کر چلا جاتا ہے۔ تو ایسے دینداری میں بہت گہرائی میں گھسے ہوئے لوگ
بعض مرتبہ دین ہی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگ اپنے بڑوں پر اعتراض کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے اکابرین پر، اپنے علماء پر، اپنے اساتذہ پر، اپنے ائمہ پر، اپنے سے بڑے جو دیندار ہیں، جو پہلے گزرے ہوئے حضرات ہیں، ان پر بھی لب کشائی کر بیٹھیں گے، بولیں گے جو من میں آیا۔ تھوڑی بہت جانکاری ہو گئی، تھوڑا بہت پڑھ لیا، کچھ کتابیں پڑھ لی، تھوڑا بہت احادیث اور قرآن کی آیتیں ترجمہ اور جمع معلوم ہو گیا، تو اب وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری طرح کوئی نہیں۔ اب وہ بڑوں پر اعتراض جتائیں گے، فقہا پر، محدثین پر، تابعین پر، حضرات صحابہ پر، اور بعض مرتبہ ہوتے ہوتے خود انبیاء پر بھی اعتراض کریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بندے کو اتنی زیادہ بھی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں دینداری ہونا چاہیے، تقوی اور طہارت ہونا چاہیے، لیکن اپنے بڑوں پر اعتماد کے ساتھ، یہ سوچ کر کہ بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے سے پہلے پیدا کیا، ہم سے بڑا بنایا، وہ ہمارے استاذ بنے، ہمارے اکابرین میں ہیں، ہمارے ائمہ میں سے ہیں، تو اللہ نے یہ بنایا ہے، تو اللہ کا انتخاب اور اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ یہ سوچ کر بندہ اگر کبھی کسی بڑے کی کوئی بات سمجھ میں بھی نہ آتی ہو تو وہ یہ سمجھ کر چلے کہ بھئی اللہ جانے وہ جانے، ہمیں کیا ہے، نہ کہ بڑوں کے اختلافات پر، بڑوں کے فیصلوں پر، بڑوں کی ان کے نہج پر بندہ انگلی اٹھانے لگے اور کسی کی حقارت، کسی کی تذلیل، جیسا کہ اس انصاف کے موقع پر، اس تقسیم کے موقع پر کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ نبی جی آپ انصاف کیجئے، عدل سے کام لیجئے، تو نبی کو عدل سکھانے والا، نبی کو انصاف کرنے کے بارے میں کہنے والا، کتنا بڑا جرأت اس نے کیا ہوگا، کتنی بڑی ہمت سے اس نے یہ بات کہی ہوگی جو کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں آئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آگے چل کر اپنی اس امت کے علماء کا قتل کریں گے۔ بعد میں تفصیل میں نے بتایا تھا کہ صحابہ میں جو اختلافات ہوئے انہی لوگوں کی اولاد تھی جو آپس میں حضرات صحابہ کرام کے درمیان لڑانے میں بہت آگے تھے، اور ان کو خوارج کہا گیا کہ دین سے باہر نکل جانے والے لوگ۔ خوارج ایک فرقہ ہے جو دین اسلام میں، امت مسلمہ میں، حضرات صحابہ جو امت مسلمہ کہلاتے تھے، اس امت میں سب سے پہلا گمراہ فرقہ جو بنا وہ خوارج کا فرقہ تھا۔ وہیں پر دوسرا فرقہ جو وجود میں آیا وہ شیعہ کا تھا، جو حضرات صحابہ میں حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما میں جب اختلافات ہونے لگے تو اس میں جو دو گروہوں کی طرفداری کرنے لگے، تو ایک جو مین جو گروہ تھا، جو بڑی جماعت تھی، تین جو جماعت تھی خوارج، اور وہیں پر دوسری جماعت شیعہ، وہاں سے بہرحال امت میں 72 فرقے بنتے چلے گئے۔ بہرحال اب ہم اپنی تفصیل کو آگے لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تقسیم والا عمل کر دیا، مکمل فراغت ہو گئی، تو جیسے ہی تقسیم آپ نے کر دی، تمام باندیاں جو تھیں عورتیں، آپ نے صحابہ کرام میں وہ بھی تقسیم کر دیا، 600 باندیاں اور غلام تھے، قیدی تھے، تقسیم آپ نے کر دی۔ تو جیسے ہی تقسیم ہو گئی، ایک جماعت طائف کے علاقے سے، وہ جو لوگ اندر بند تھے قلعے کے اندر، قبیلہ حوازن کے لوگ جو لڑ رہے تھے، ان کی ایک جماعت یہیں پر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، جس کے اندر 14 افراد تھے، جس جماعت کے امیر اور سردار تھے حضرت زہیر بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی میں ایک بڑی شخصیت تھی ابو برقان رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے رشتے میں چچا لگتے تھے، یعنی جس خاندان بنو سعد میں ہمارے نبی نے حلیمہ سعدیہ سے جو دودھ آپ نے پیا تھا، اسی خاندان کے تھے حضرت ابو برقان رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہمارے نبی کے رضاعی باپ کے بھائی تھے۔
تو یہ 14 افراد کی جماعت جو آئی، سب کے سب جو ابھی تک لڑ رہے تھے، غزوہ حنین میں جو لڑے تھے، ثقیف میں جو چلے گئے، طائف میں جا کر جو چھپ گئے تھے، انہی لوگوں میں سے یہ 14 افراد نکل کر آئے اور اپنی پوری جماعت کی طرف سے وفد کی شکل میں رہبر بن کر آئے، اور ان کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے وہ 14 لوگ آئے، اور سب کے سب کلمہ پڑھ کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آتے ہی عرض کیا کہ ہم نے توبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بیان فرما ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے جس کی طرف چاہے توجہ فرما دے اور اللہ ان کی توبہ قبول فرما دے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو وہ جو لڑنے والے لوگ تھے، اتنے دنوں کے انتظار کے بعد اب آئے اور آ کر درخواست کرنے لگے کہ ہم لوگوں نے توبہ کیا ہے، اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی غلطی معاف کر دی، جو اب تک لڑ رہے تھے نا، لڑائی جھگڑا ختم، ٹھیک ہے تم لوگ مانتے ہو تو ہم نے تمہاری بات مان لی کہ تم مسلمان ہو، اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، ختم۔ تو انہوں نے فوراً کہا ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، ہمارا پورا قبیلہ جو ہے انہوں نے ہمیں یہاں بھیجا ہے یہ درخواست رکھنے کے لیے کہ ہمیں عقل آ گئی، ہمیں ہوش آ گیا، اب تک ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارا سارا مال، مویشی، جانور اور سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال، بیوی بچے سب آپ کے پاس ہیں۔ ہم نے میدان جنگ میں لایا تھا، چھوڑ کر جلدی میں بھاگ گئے تھے، سب آپ ہی کے پاس رہ گئے، اب ہمارے خاندان اور قبیلوں کی طرف سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یہ تمام قیدی، اپنے اہل و عیال اور اپنے جانور اور اپنا مال جو کچھ بھی ہیں، آپ برائے مہربانی ہمیں واپس لوٹا دیں۔ بڑا عجیب مسئلہ تھا یہاں پر۔ واقعات کے اندر صرف وقت گزاری یا قصہ گوئی نہیں ہے، وقت کے حساب سے، حالات کے حساب سے ہم سب کی زندگیوں میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں، تو ایسے مواقع پر رہبری پانے کے لیے قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے مواقع پر آدمی ان چیزوں کو سامنے رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے کہ ایسے موقع پر قرآن نے کیا بتایا ہے اور نبی نے کیا عمل کر کے دکھایا ہے۔ تھوڑا بڑا اہم مسئلہ اور بڑا گہرا مسئلہ، اور ایسا مسئلہ تھا کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، آپ خود بڑے حیران اور پریشان ہو گئے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا نکالا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو کہیں دوسرے طبقے کے لیے ظلم نہ ہو جائے۔ کیا مسئلہ تھا؟ وہ لوگ درخواست لے کر آئے کہ ہمارے یہ جو چھوڑ کر گئے تھے ہمیں ہمارا مال واپس دے دیجیے، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے کوئی الگ نہیں ہیں، آپ تو ہمارے ہی قبیلے میں پلے بڑھے ہیں، بچپن میں آپ کا وقت ہمارے خاندان میں گزرا، آپ بنو سعد کے اندر آئے تھے، انہی اطراف کے قبیلے والے لوگ لڑے تھے، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے قبیلے کا دودھ آپ نے پیا ہے، اب جو عورتیں آپ کے پاس رہ گئی ہیں ان میں سے اکثر آپ کی کوئی خالہ لگتی ہیں، کوئی پھوپھی لگتی ہیں، تو یہ خالائیں، پھوپھیاں، بہنیں، ان کو آپ باندھی بنا لیں گے، اور ہم لوگ بڑی مصیبت میں ہیں کہ ہمارا تو سارا جمع پونجی لٹ گیا ہے، سارا خاندان آپ کے پاس قیدی بن چکے ہیں، تو اتنی مصیبت میں ہم آپ کے پاس درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ ہم پر رحم فرما دیجئے، آپ ہمارا مال اور ہمارے اہل و عیال ہمیں لوٹا دیجئے۔ اور اس میں جو امیر تھے حضرت زہیر بن سرد، یہ بڑے زبردست شاعر بھی تھے، انہوں نے اشعار کے اندر ایسی ایسی باتیں کہیں تعریف کے اندر،
اور انہوں نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا موقع ہم پر آیا ہوتا اور ہمارے سامنے آپ کی جگہ پر ملک روم اور ملک عراق اور شام کے بادشاہ اگر ہوتے، انہوں نے ہمارے قبیلے کا دودھ پیا ہوتا اور ہم ان کے پاس اس طریقے سے درخواست لے کر گئے ہوتے، تو وہ لوگ بھی اس موقع پر ضرور رحم کرتے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیتے، مگر آپ تو بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں، آپ تو بہت زیادہ شریف ہیں، کریم ہیں، آپ سے ہمیں ان بادشاہوں سے زیادہ رحم اور کرم کی توقع ہے اور امید ہے، بڑی زبردست امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ضرور ہمیں نہ نہیں بولیں گے، تو آپ ہمیں دے دیجئے۔ ایک تو دشمن لوگ اب تک جو لڑ رہے تھے، دشمنی سے لڑتے ہوئے ان کا مال چھوڑ کر بھاگے ہیں یہ لوگ، اور طائف کے علاقے میں بند ہو گئے تھے، کئی مرتبہ اعلان کیا گیا، پھر بھی ٹھکرایا، لڑے، مقابلہ کیا، بالآخر آپ واپس آئے، کئی دن انتظار کیا، اس کے بعد آپ نے تقسیم فرما دیا، تو سارا مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد آ رہے ہیں اور آ کے درخواست کرتے کہ رحم کر دیجئے، واپس دے دیجئے۔ اب اس جگہ پر آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سٹینڈ لینا چاہیے، کیا فیصلہ کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ ایسی مشکل گھڑی تھی یہ کہ ایک فیصلہ لیں تو کہیں دوسری طرف ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے۔ اب ہمارے سامنے دو جماعتیں ہو گئیں، ایک وہ لوگ جو وہاں لڑنے والے چھپ کر بیٹھے ہیں، اب معافی نامہ لے کر آئے ہیں، واپس مانگ رہے ہیں، ایک تو ان کی جماعت ہے، دوسری یہ جماعت ہے جو حضرات صحابہ کرام جنہوں نے ساتھ میں مل کر مقابلہ کیا تھا، زخم کھائے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اتنی ساری قربانیاں دے کر لڑنے والے اپنوں کی ایک جماعت اور ان غیروں کی ایک جماعت۔ اب وہ آئے ہیں تائب ہو کر، توبہ استغفار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے۔ اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں چلو تمہارا مال، تمہارے قیدی، تمہارے مویشی، جانور سب تمہیں دے دیتے ہیں، اب صحابہ سے کہہ دیا جائے کہ لاؤ بھائی، جس کو جتنا دیا تھا سب واپس لاؤ، کیونکہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں، ان کو واپس دے دیتے ہیں۔ حالانکہ اس موقع پر اس طریقے سے اگر دے دیا جائے، نام تو بہت ہوگا، واہ واہی تو بہت ہوگی کہ کیا کہنے، کیا آپ کی داد و دہش، کیا آپ کی سخاوت کہ آپ نے دیا ہوا مال واپس لے کر دے دیا، یہ سخاوت کی مثال ہو جائے گی، لوگوں میں نام اور شہرت ہو جائے گی، لیکن اپنوں پر ظلم ہوگا کہ جو حق ان لوگوں کا بنتا تھا دے دیا گیا، اب ان کی ملکیت میں چلا گیا، جانے کے بعد ان کا مال زبردستی لے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنوں پر ظلم کیوں کیا جائے؟ عدل اور انصاف کے خلاف۔ اور اگر اپنوں کو ہم نے دے دیا ہے، اب ہم واپس نہیں لے سکتے کہ تمہیں واپس کچھ نہیں ملے گا، ہم نے بانٹ دیا، چھوڑ دو، تقسیم کر دیا ہے، یہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ بیچارے مجبور معافی مانگتے ہوئے آئے ہیں، اب درخواست کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں کہ دے دو، ہمیں واپس کر دو۔ اب ہے آپ کی یہ سخاوت کی عادت، نہیں بولنے کی عادت، ہر ہمیشہ جس نے بھی مانگا، جب بھی مانگا، جتنا بھی مانگا، آپ نے دینا سیکھا ہے۔ آپ کی گھٹی میں یہ بات تھی، آپ کے مزاج میں، آپ کی فطرت میں یہ بات تھی کہ ہمیشہ آپ نے مانگنے والے کو دیا ہی دیا ہے، ہر ہمیشہ دینے کا مزاج آپ کا ہے۔ اب یہ لوگ پوچھ رہے ہیں اور اتنی لجاجت سے مانگ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو نہیں بولنا کیسے ممکن ہوگا؟ تو اسی لیے شاعر کہتا ہے، ما قال لا قط الا فی تشہدہ، ما قال لا، ہمارے نبی نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا، یعنی لا مطلب لا الہ، جیسے ہوتا ہے نہیں دوں گا، نہیں دے سکتا، نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی نے کبھی بھی ما قال لا قط، کبھی بھی ہمارے نبی نے لا
کا لفظ نہیں بولا الا فی تشہدہ، ہاں مگر آپ نے اپنا جو تشہد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ یہاں آپ نے جو فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہاں جو نہیں کا لفظ ہے اس جگہ کے علاوہ آپ نے کبھی کہیں پر بھی نہیں بولا۔ پھر شاعر کہتا ہے لولا التشہد لکان لاؤہ نعم، اگر یہ تشہد کا جملہ نہ ہوتا، لا الہ الا اللہ کہنا نہ ہوتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ بولنا نہ ہوتا، تو آپ وہاں پر بھی ہاں کہتے۔ یہ بڑی عجیب بات شاعر نے بتائی ہے، ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکان لاؤہ نعم، کہ اگر ہمارے نبی نے لا کبھی بھی نہیں کہا سوائے تشہد کے، اگر تشہد کا جملہ نہ ہوتا تو ہمارے نبی کا وہاں پر بھی لا کی جگہ پر ہاں کہتے، نعم بولتے۔ یعنی یہ آپ کی اعلیٰ سخاوت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو نہیں بولا۔ اب یہاں مانگنے والے مانگ رہے ہیں، اب بولیں تو کیا بولیں؟ ہاں دے دوں گا اگر بولتے ہیں تو اپنوں پر ظلم، اور اگر نہ بولتے ہیں تو مانگنے والے کو انکار کرنا، یہ ہمارے مزاج میں نہیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات میں ٹکراؤ ہوا یہاں پر، ایک سخاوت، دوسری عدالت، عدل اور انصاف اور داد و دہش، دینا عطا کرنا۔ مانگنے والے مانگ رہے، اب یہاں انصاف کا تقاضا کہ ہم نے دے دیا ہے، اب دیں تو واپس کیسے دیں؟ بڑا عجیب مسئلہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پہلے تو یہ شکوہ کیا، میں نے تو تمہارا انتظار اتنے دن تک کیا، تم تھوڑا پہلے آ جاتے مسئلہ بڑا آسانی سے حل ہو جاتا۔ اب آئے ہو، تقسیم ہو چکی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہا نہیں، آپ سے بڑی امید ہے، کچھ نہ کچھ آپ راستہ نکالیے، دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک تمہارا یہ مال مویشی جانور جو ہے سب کچھ ایک طرف مال ہے، دوسری طرف تمہارے بیوی بچے رشتہ دار، یہ عورتیں باندی غلام، سب تو واپس نہیں دے سکتا۔ دیکھیے بعض مرتبہ آدمی کو ایسے مواقع اپنی زندگی میں، میاں بیوی کی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، استاد شاگردوں کی زندگی میں، اپنے اسٹاف اور حاکم کی زندگی میں ایسے مسائل آتے ہیں، کبھی کبھار ایسے ٹکراؤ کی صورتیں پیش آ جاتی ہیں کہ ایک کو پکڑے تو دوسرا چھوٹ جائے گا، ایک کی طرف داری کرتے ہیں تو دوسرے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ایسے مواقع پر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ صراط مستقیم اپنے نبی کا طریقہ ہے کہ اپنا نام ایک تم روشن کر سکتے ہو اپنوں پر ظلم کر کے، لیکن عدل اور انصاف کو چھوڑ دینا یہ بھی ہماری شریعت نہیں سکھاتی۔ عدل بھی کرو، انصاف بھی کرو، اور داد و دہش اور سخاوت بھی کرو۔ بعض مرتبہ ہم اپنے مدارس کے لیے ان کی بات کرتے ہیں، کچھ بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، ہنر ہوتا ہے، قرات پڑھنے کی، نعت پڑھنے کی صلاحیت، تقریر کرنے کی صلاحیت۔ کبھی ایسا پروگرام سٹیج وغیرہ بنایا جائے اور بچوں کو ترتیب دینے کا وقت آئے تو بعض مرتبہ جو اساتذہ ذمہ دار جن کو تقویٰ اور طہارت کا بہت غلبہ ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ میرا بھی بچہ اس جماعت کے اندر ہے، اپنے بچے کو اگر میں بڑھا دوں آگے تو کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، دوسرے بچوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اگرچہ اپنا بچہ باصلاحیت ہے، ٹیلنٹ اور ہنر والا ہے، اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں محلے والوں کو بڑھاتے ہیں، دوسروں کو بڑھاتے ہیں، اپنا بچہ ہم دبا دیں۔ یہ آپ نے داد و دہش دوسروں کو دینے کا فیصلہ تو بڑا اچھا کیا، لیکن اپنے پر ظلم کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس خیال میں کہ آپ کا نام روشن ہوگا کہ ماشاءاللہ کیا حضرت تھے، کیا مولانا تھے، اپنی اولاد کو پیچھے دھکیلا، دوسروں کو آگے بڑھایا، آپ نے یہاں اپنا نام تو چمکا لیا مگر اپنی اولاد کا تم نے خون کر ڈالا، ظلم ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے تو پھر چھوڑو۔ ہاں اگر صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنوں میں، اپنے خاندان میں، رشتہ داروں
والوں میں کسی کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہیں، بڑھاؤ آگے، کوئی منع نہیں ہے کہ آدمی اپنی خاندان کی طرفداری نہ کرے، اپنے اہل و عیال کی طرفداری نہ کرے۔ ایک نام بنانے کا چکر اور ایک دوسرا عدل اور انصاف کا تقاضا۔ ہاں، دوسری جگہ جہاں پر صلاحیت نہیں ہوتی خواہ مخواہ زبردستی تھوپ دیا جاتا ہے، دوسروں کے اندر ٹیلنٹ اور ہنر چھپا ہوا ہے لیکن اپنے کو بڑھانے کی فکر کی جائے تو یہ یہاں پر ظلم ہے، یہ دوسروں کا خون کرنے کے برابر ہے۔ تو میرے حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ دو میں سے کسی ایک کو چنو، سب نہیں دلا سکتا، دو میں سے ایک، مال اور جانور چاہیے یا اپنا خاندان اور اپنی بیوی بچے چاہیے؟ تو ان سب لوگوں نے کہا مال اور جانور اور مویشی تو بعد میں بھی کما لے سکتے ہیں، اگر زندگی باقی رہے تو اپنوں کی زیادہ فکر ہے، بیوی اور بچوں کا خیال ہے کہ آپ ہمیں بس یہ دلا دیں۔ سب نہیں ہو سکتا، آپ نے دو چوائس رکھے کہ ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے گا، تو عقل مند لوگوں نے یہی انصاف کے ساتھ طے کیا کہ ہمیں اپنے اہل و عیال کو دلا دیں، مال اور جانور اور مویشی جانے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ تمہارے جتنے یہ قیدی ہیں وہ بھی میں نے سب میں ڈیوائڈ کر دیے، تقسیم کر ڈالے ہیں۔ اب جو قیدی میرے ماتحتی میں ہیں، جو میرے حصے میں آئے ہیں، اور اسی طریقے سے میرے خاندان بنو عبد المطلب میں جو ہیں، ان تمام کو واپس کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ میں نے اپنے قیدی اور اپنے خاندان میں جتنے قیدی ہیں ان تمام کو واپس دے دوں گا، یہ میری گارنٹی اور میری ذمہ داری۔ اب رہا باقی اتنے سارے صحابہ میں، انصار میں، مہاجرین میں، مکے والوں میں، سب میں نے تقسیم کر دیا ہے۔ اب جس کے پاس جو ہیں ان کو واپس دلانے کی ذمہ داری میں نہیں لیتا، تو ان کا مال ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کچھ تو کر دیجئے، کوئی راستہ نکال دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو، دیکھیے عدل اور انصاف اور سخاوت دینا بھی چاہتے ہیں اور انصاف بھی آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے صحابہ کا بھی حق نہیں مارنا چاہتے۔ اگر آپ حکم دے دیں کہ اے میرے صحابہ میں نے فیصلہ لیا ہے سب واپس کر دو، تو صحابہ کرام تو اپنی جانیں لٹا دیں گے، سارے قیدی واپس، ایک ایک جانور، ایک ایک بکری واپس کر دیں گے، ایک ایک رتی جو کچھ ملا سب لوٹا دیں گے، لیکن یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اللہ نے حق دیا ہے کہ جو مال غنیمت حاصل ہوگا، مال غنیمت مجاہدین کا حق ہے، ان کو دے دیا جائے۔ اب جب دے دیا گیا وہ مالک بن گئے ہیں، مالک بننے کے بعد بھی آپ اگر حکم دیں تو لوٹا سکتے ہیں صحابہ، لیکن آپ نے یہاں تک احتیاط فرمایا کہ ہم حاکم ہیں تو زبردستی محکوم پر ظلم نہیں کریں گے، حکم دیں تو عمل کریں گے صحابہ، مگر حکم بھی سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ بڑے بن گئے، امیر بن گئے، پرنسپل بن گئے، محتمم بن گئے، آپ وونر بن گئے، سٹاف کے آپ بڑے بنے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جب جو دل میں آئے محکوم پر، اسٹاف پر، رعایا پر ظلم کے احکامات جاری کر دو۔ نبی نے امت کو یہ طریقہ دیا کہ اگرچہ آپ حاکم بنو، بادشاہ بنو، محتمم بنو، امیر بنو، مگر اپنے مأمورین پر بے جا حکم نہ چلانا، ان کے اندر بھی انصاف، عدل اور انصاف کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کرنا، ورنہ کل قیامت کے دن اس کا بھی مطالبہ کیا جائے گا۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم نہیں دیا، اگر دیتے تو ہو جاتا، مگر آپ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ اب اس آئی ہوئی جماعت سے آپ نے فرمایا ایک کام کرو، ظہر کی نماز کا وقت قریب ہے، نماز جیسے ہی ہوگی تم لوگ اٹھ کر اعلان کرنا، جیسے سفیر چندے کا اعلان کرتے ویسے تم کھڑے ہو جانا، اعلان کرنا اور لوگوں سے کہنا کہ لوگوں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہم نے دو چیزوں میں سے دونوں چیزوں کا مطالبہ کیا تھا، مگر نبی نے ایک لینے کا کہا تو ہم نے اپنے خاندان کو، قیدیوں کو لینے کی ہم نے طرفداری کی، ہم نے انصاف فیصلہ کیا ہے، اب ہم اپنے قیدی آپ سے مانگتے ہیں،
ہم نبی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آپ سے درخواست کریں اور ہمارے قیدی واپس کرا دیں، اور تم لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ تم بھی اپنے نبی سے گزارش کرو اور ہمارے قیدی واپس دلا دو۔ تو تم جیسے جو بات میرے سامنے رکھ رہے ہو، مجمع عام کے سامنے یہ درخواست رکھنا، تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کوئی اندر اندر ڈیل نہیں ہوئی ہے، کوئی چھپ کر ہم نے ساز باز نہیں کیا ہے، جو بات ہمارے سامنے ہوئی مجمع کے سامنے اعلان ہو جائے۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ظہر کی نماز کے بعد یہ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ساری جیسی بات اللہ کے نبی نے بتائی تھی اس طریقے سے اعلان کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان ختم ہوتے ہی آپ نے تقریر کی اور فرمایا یہ ہمارے بھائی ہیں، تمہارے بھی بھائی ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں، ان کا مال میں نے تمہارے درمیان تقسیم کر دیا، مال تو واپس کرنے کی بات میں نہیں کرتا، ہاں البتہ قیدیوں کے بارے میں کہتا ہوں۔ اتنی بات میں کہوں گا کہ میرے قیدی اور میرے خاندان بنو عبد المطلب کے جو قیدی ہیں ان تمام کو میں نے واپس کر دیا ہے، اب باقی آپ لوگوں کی مرضی۔ تو اتنا سننا تھا، انصار اور مہاجرین صحابہ میں جگہ جگہ سے آوازیں شروع ہو گئی کہ ہم نے بھی آزاد کر دیا، ہم نے بھی آزاد کر دیا، ہم نے بھی آزاد، سب ادھر سے آوازیں آنے لگیں۔ فیصلہ ہو گیا، یہ لوگ خوش ہونے لگے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے انصاف کا تقاضا، آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ جو مجمع میں جگہ جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ مجمع بڑا ہے اور شرما شرمی میں ایک دوسرے کو دکھانے یا روب کہ اتنے سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں، اب میں اگر نہیں دیا تو کیا ہوگا، میرے بارے میں لوگ کیا بولیں گے، آدمی شرما شرمی میں اعلان کر سکتا ہے، اس لیے اس وقت کا اعلان کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں کہتا ہوں تم لوگ یہاں سے واپس جاؤ، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے خیموں میں، ڈیروں میں چلے جانا، اور ہر قبیلے کے سردار سے میں کہتا ہوں کہ تم اپنے اپنے قبیلوں کے لوگوں سے ملو، انفرادی بات کرو، انفرادی تو اب کسی پر زور نہیں ہوگا، مجمع کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، کسی کی وجاہت، کسی کا روب نہیں پڑے گا کہ نبی سامنے ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ سامنے ہیں، سب دے رہے، میں اگر نہیں دیا تو کیا ہوگا۔ یہاں یہ مسئلہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ مسجد یا مدرسہ یا کسی دینی خدمت کے لیے جب کبھی تعاون کی اپیل کی جائے، اعلان کیا جائے، تو لوگوں میں اس طریقے سے روب دکھا کر، جماعت کی شکل میں جا کر زبردستی لوگوں سے چندہ لینا حرام ہے، جو کہ آج کل تو بہت عام ہو گیا ہے کہ لوگ جاتے اور جماعت کی شکل میں چلے گئے، وہ آگے والا بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، حالات میں پریشان ہے، کاروبار اس کا نہیں چل رہا ہے، اب وہ دیکھتا اتنے بڑے بڑے حضرت آ گئے، فلاں مولانا تشریف لا لیے، اب اگر میں ذرہ بھی نہیں دیا تو کیا بولتے، مجبوراً وہ بندہ 100 دینے کی طاقت بھی نہیں ہوتی، 10,000 1,00,000 لکھا دیتا ہے، اپنی شان اور اپنی اس ناک کو بچانے کے لیے جو کہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ آدمی کو اختیار دینا چاہیے، اپنا مال لگانا چاہتے ہو اعلان کر دیا گیا ہے، بخوشی اپنی مرضی سے جو جتنا لگانا چاہتا لگاؤ، ہاں ترغیب دو، سمجھاؤ، لیکن زبردستی چندہ وصول کسی سے نہ کرو۔ یہاں سے مسئلہ نکالا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام صحابہ نے کہا ہم نے دے دیا، ہم نے آزاد کر دیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجمع کا اثر ہے، یہ روب پڑ رہا ہے، اپنے اپنی جگہ چلے جاؤ، اور سرداروں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار اپنے قبیلوں میں جاؤ اور انفرادی ایک ایک آدمی سے اجازت لو، اور جو خوشی سے اجازت دے ان کی قیدی لے کر آ جانا، اور جو خوشی سے اجازت نہ دے آپ نے سب کے مجمع میں اعلان کیا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اب بھی آزاد نہیں کرے گا، اپنے حصے کے قیدی دینا نہیں چاہتا، تو سن لو میرے لیے اس قیدی کو دے دینا، اس کے بعد جو پہلا مال غنیمت کہیں سے آئے گا
جو لوگ زبردستی دیں گے ان کو میں ایک ایک قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوتے لوگ مجبور ہوتے، پریشان ہوتے، میں اتنے دنوں تک غربت کی زندگی تھی، مجبوری کی زندگی تھی، اب کچھ جانور آئے، کچھ باندی آئے ہیں، اب ان کو ہم بازار میں لے جائیں گے۔ اس زمانے کا کلچر تھا، اس زمانے کا ماحول تھا، یہ غلط نہیں تھا، یہ بالکل صحیح تھا۔ دشمن بھی وہی کرتے تھے، اپنے بھی وہی کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی اجازت دی ہے، غلط ماحول نہیں تھا وہ۔ تو بہرحال لوگوں نے سوچا کہ اگر ان باندیوں کو لے جائیں، یا تو ان سے فائدہ اٹھائیں، خدمت لیں، گھر کا کام کاج کرائیں، یا نہیں تو بازار میں فروخت کریں، بہت سارا مال و دولت آئے گا، ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اس لیے جو مجبور لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی، جو دینا چاہتے ہیں خوشی سے دے دیں، اور اگر کسی کو زبردستی ہو رہا ہے تو آپ ان باندیوں کو واپس لوٹا دیں، یہ بیچارے مانگ رہے ہیں، میں تمہیں اس کے بعد جو مال غنیمت سب سے پہلے ہاتھ لگے گا تم لوگوں کو جو زبردستی دیں گے، نام لکھا دو اپنا، ایک ایک قیدی کے بدلے 6 اونٹ میں دوں گا۔ اب مجمع منتشر ہو گیا، حضرات صحابہ سے ایک ایک سے اپنے اپنے ذمہ دار لوگ ملاقات کیے۔ الحمدللہ تمام صحابہ کرام نے جو مجمع میں اعلان کیا، خیر القرون کا زمانہ تھا، بہترین لوگوں کا زمانہ تھا، جو مجمع کی بات تھی انفرادی میں بھی وہی بات کہیں گے، نہیں ہم نے بول دیا تو بول دیا، میں نے بھی دے دیا، میں نے دے دیا۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کے غلام اور قیدی اور باندیوں کو آزاد کر دیا، لے کر آئے۔ لیکن انہی میں سے 3 لوگ جن کا تذکرہ اس سے پہلے بھی گزرا تھا، اقرع بن حابس، عیینہ ابن حسن الفزاری، عباس بن مرداس، جن کے بارے میں گزشتہ 2 جمعہ سے کہتا آیا کہ آپ نے جب دیا تو اس کو بھی 100 دیا، اس کو بھی 100 دیا۔ عباس ابن مرداس کو 40 دیے تو اس نے الٹا سیدھا بکنا شروع کیا، وہ تمام تفصیل گزری۔ یہ بدماش لوگ تھے صحابہ کرام کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان بعض ایسے کیڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنوں میں رہیں گے مگر غیروں سے زیادہ بدتر ہوں گے، اپنوں کے اندر رہیں گے، جو ہماری امت مسلمہ کو کرم کی طرح، کیڑوں کی طرح کھوکھلا کرتا رہیں گے، اس مضبوط لکڑی کو، اس مضبوط تنے کو اندر سے کھائیں گے، جاسوسی کریں گے، غداری کریں گے۔ ہمیشہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک بھی اپنوں کے اندر رہیں گے، نماز میں آئیں گے، صف اول میں رہیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، دین کی خدمت بھی کریں گے، مگر وہ ہوں گے کفار اور مشرکین سے بھی زیادہ خطرناک دین اسلام کے لیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، پہچانا بھی نہیں جاتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، باتیں بھی بڑی عجیب عجیب کریں گے، بڑی تقوی کی کریں گے، بڑے انصاف کی کریں گے، بڑے جوش و خروش کی کریں گے، ایسا لگے گا سارا امت کا فکر انہی کے اندر ہے، لیکن 1 نمبر کے غدار ہوں گے۔ اب یہ تینوں وہی تھے جو صحابہ کے بیچ میں تھے، صحابہ کرام ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے۔ جیسے آپ نے اعلان کیا، صحابہ کرام نے اپنے اپنے قبیلے کی بات کہی کہ میرے قبیلے کے سب آزاد، سب آزاد، سب نے بتایا، تو اقرع بن حابس نے کہا میں اور میرے قبیلہ بنو تمیم کے جتنے لوگ ہیں یہ ہم آزاد بالکل نہیں کریں گے، ہم نہیں دیتے، ہمیں ضرورت ہے۔ عباس ابن مرداس نے کہا میرے اور قبیلہ بنو سلیم کے جتنے لوگ ہیں ہم آزاد نہیں کریں گے۔ تو بنو سلیم کے لوگوں نے فوراً کہا او عباس ہم تیری بات نہیں مانتے، تو نہ دے تو نہ دے، ہم نے تو اپنے سارے قیدی آزاد کر دیے۔ تو اس نے کہا تمہارا ناس ہو، تم نے تو تمام لوگوں میں میری ناک کٹوا دی، میں تمہاری فائدے کی بات کر رہا تھا، تم میرے خلاف ہو گئے۔ تو لوگوں نے اس کو بڑا کھرا کھرا جواب دے دیا کہ تو ہماری طرفداری نہ کر، تو اس لائق نہیں ہے کہ ہم تیری بات مانیں۔ عیینہ ابن حسن الفزاری اس نے بھی کہا کہ میرے اور میرے قبیلہ فزار کے جتنے قیدی ہیں ہم آزاد نہیں کریں گے۔ تو 3 خاندان والے، 3 قبیلے والوں کی طرف سے ایسے اعلان ہوئے، تو ایک قبیلہ بنو سلیم کے جو لوگ تھے انہوں نے آزاد کر دیا۔
باقی لوگ بھی درمیان درمیان میں آتے رہے، چھوڑتے رہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہمیں فدیہ چاہیے، اس کا بدلہ چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ اگلی مرتبہ تم لوگوں کو ایک ایک قیدی کے بدلے 6 اونٹ میں دوں گا۔ اس طریقے سے تقریباً 6000 جتنے قیدی تھے سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والوں کو یوں دلا دیا۔ یہ ہمارے آقا کی سخاوت، داد و دہش کہ جو بالکل امپاسبل تھا جس کا دینا، ناممکن تھا کہ بھئی تقسیم ہو گیا، لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا، حق نہیں ہے تمہیں دلانے کا، مگر جب تم مانگ رہے ہو تو ہمیں عادت نہیں ہے نہ کہنے کی، دینا ہماری صفت ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کیوں نہ ہو۔ لوگوں سے ہم نے قرض مانگ کر دیا کہ ان کے قیدی دے دو، ہم تمہیں اونٹ دیں گے۔ آقا نے قرض لے کر اپنے قیدیوں کو چھڑا دیا، آزاد کرا دیا۔ ان تمام لوگوں میں سے ایک جو بڑا بدماش تھا، عیینہ ابن حسن الفزاری، اس کے پاس ایک بوڑھی عورت اس کے حصے میں آئی تھی۔ باندیاں نوجوان ہو، محنت کام کر سکتی ہو، گھر کا کام کاج، یا ان کو بیچا جائے تو اس کی قیمت زیادہ لگتی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حسن ہو، جمال ہو، جوانی ہو، صحت اور طاقت ہو، تو ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ بوڑھی عورت، وہ بھی سب کو لا لیا گیا تھا، جیسا کہ شروع میں میں نے بتایا تھا کہ کعب بن مالک نے تمام لوگوں کو لا کر میدان میں لا لیا تھا۔ درید بن سمہ 120 سال کے بوڑھے نے بتایا تھا بے وقوفی نہ کر، میدان جنگ میں ایسے نہیں لاتے، تو بات بگڑ گئی۔ بالآخر نتیجہ بھگتنے کا وقت آیا کہ سارے ایسے بوڑھے بچے سب جمع ہو گئے تھے، تو ایک بڑھیا عیینہ ابن حسن الفزاری کے حصے میں آئی تھی۔ تو اس نے کہا اگرچہ کہ بوڑھی ہے میں پھر بھی آزاد نہیں کروں گا، کام تو کچھ نہیں آتی۔ اس نے دیکھا کہ بڑھیا ہے مگر ہاؤ بھاؤ، رکھ رکھاؤ، حلیہ، لباس، انداز ایسا تھا جس سے یہ پتہ لگتا تھا کہ یہ کسی بڑے گھرانے کی عورت ہے، اونچے خاندان کی عورت ہے۔ تو اس نے یہ سوچا اگرچہ کہ اس سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا بیٹا یا اس کا شوہر یا اس کا کوئی بھی بھائی وغیرہ اسے چھڑانے ضرور آئے گا، تو میں ایک تگڑی رقم اس سے وصول کروں گا، کیوں چپ کے جانے دوں۔ تو اس نے اس بوڑھی عورت کو آزاد کرنے سے روک لیا۔ اب وہ عورت تھیں وہی جو 14 لوگ آئے تھے وفد کی شکل میں، اس کے جو امیر تھے حضرت زہیر ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں تھی۔ وہ دیکھا کہ ان کی ماں نہیں آ رہی ہیں، لوگوں سے پوچھا کہ ایسی بوڑھی عورت کن کے پاس ہیں، تو بتایا عیینہ ابن حسن کے پاس، بڑا ایک نمبر کا کمینہ آدمی۔ تو یہ گئے اس کے پاس، جا کر کہا کہ بھائی میری والدہ تیرے پاس ہے، دے دے۔ کہا میں کیوں دوں، مجھے کیا ملے گا۔ اب جوش میں تھے، ماں کو آزاد کرانا تھا، تو بیٹے نے جوش میں کہا 100 اونٹ دے دوں گا، میری ماں کو دے دے۔ تو اس نے سوچا یار یہ تو بہت جوش میں ہے اور بڑا امیر بھی لگتا ہے، یہ 100 اونٹ کی پیشکش کر رہا ہے، میں جلد بازی کیوں کروں۔ تو اس نے کہا نہیں 100 میں نہیں ہوتا، نخرے دکھانے لگا۔ بعض مرتبہ کچھ لوگ اپنوں کی اچھائی کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، دینداروں کی دینداری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دھوکہ کبھی نہ کھانا، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یاد رکھنا۔ لوگوں نے صرف یہ سمجھا کہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، لیکن دوسری بات بھی یاد رکھو، جیسا دھوکہ دینا جائز نہیں ویسا ہی دھوکہ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں الو بنو گے، کیوں بے وقوف بنو گے؟ اللہ نے دماغ اور عقل اسی لیے تو دیا ہے کہ ایسے مکاروں کی چنگل میں نہ پھنسو، ایسے دھوکے باز لوگوں کے دھوکے میں نہ آؤ، بہت اچھی طریقے سے تمہارا شکار کریں گے، جال بچھایا جائے گا، دانے ڈالے جائیں گے۔ کیا تمہیں اللہ نے عقل نہیں دیا؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، اللہ نے بصارت دی ہے، بصیرت دی ہے۔ تم سے پہلے کے واقعات کتنے گزر گئے ہیں،
کہ کتنوں نے کس کس نام سے دھوکہ دیا، کون سی اسکیمیں لے کر آئے، کیسے کیسے بینک لے کر آئے، کیسے کیسے فیکٹریاں لے کر آئے، کیسے کیسے ایم یہ آہا۔ لیکن کیا کہیں اپنے بے وقوفوں کے بارے میں، اللہ رحم فرمائے، اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد پھر بھی اگر کوئی دھوکہ دینے والا آئے تو ٹھگنے کے لیے اب بھی تیار ہیں ہمارے بھائی، اب بھی ریڈی بیٹھے ہیں۔ آئی ایم اے کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ بھئی جس کی رقم وہاں پھنسی ہوئی ہے، اپلیکیشن فل کرو، فارم فل اپ کرو، یہاں پر ڈالو، تم درخواست ڈالو تو تمہاری رقم واپس لوٹائی جائے گی، اس میں کچھ خرچہ لگے گا، وہ خرچے کا چونا لگایا ذرا آپ کو، اس میں بھی کچھ لوگ پھر کود پڑتے ہیں کہ کچھ مل جائے گا۔ اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے مختلف طریقوں سے، اسکیموں کے نام سے، طرح طرح کے نام، کچھ لوگوں نے عمرہ اسکیم بنائی تھی کہ ماہانہ 500 روپے باندھو، نام نکلے گا، جس کا نام آئے گا عمرے میں بھیج دیں گے، بعد میں آ کے باندھ لینا۔ کون بے وقوف دنیا میں ایسا بیٹھا جو 500 میں آپ کو عمرہ کرا دے گا؟ ایسے بے وقوف تو دنیا میں نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے عقل تو دیا آپ لوگوں کو کہ یہ بہت بڑا یہ دھوکہ ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع پوری دنیا میں اعلان کیا جا رہا ہے، سب 500 ڈالیں گے، مہینے مہینے باندھتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، کتنے لاکھوں کروڑوں کا رقم یہاں پر جمع ہو جائے گی، اور اس میں سے چند افراد کو بھیج دیا جائے، دکھایا جائے گا، یہ دھوکے کا آپ کو دانے ڈالے جائیں گے تاکہ لوگ اسے دیکھیں، ہوں بھی گئے تھے، سبق بھی گئے تھے، اچھا یہ آپ کا چارہ ہوگا، یہ یاد رکھنا، شکار کرنے کے دانے ہوں گے یہ۔ ایسی آپ ایک دو نہیں، سبوں کی دھوکے کی ایسی کارگزاریاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اب بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ ایزی منی، آرام سے بیٹھ کر پیسے کمانے کا چکر، لوگوں نے جائیدادیں بیچ ڈالی، زمینیں فروخت کر ڈالی، کام دھندے چھوڑ دیے، فیکٹریاں بند کر ڈالے کہ یہاں سے اتنے لاکھ انکم آ رہی ہیں تو کون محنت کرے گا؟ مفت میں بیٹھ کر، فری میں کھانے کا، حرام کا ہیڑا کمانے کا لوگوں کو شوق چڑھ گیا۔ اب لوگوں کو ایسا دھوکہ ملا کہ نسلیں تمہاری یاد رکھیں گی اس کو، لاکھوں کا غبن ہو گیا۔ یہ ہو گیا نا، اس پر افسوس ہے، مگر اس سے زیادہ افسوس یہ ہے آج بھی اگر کوئی نئی اسکیم شروع ہو جائے نا، کئی لوگ لائن لگا دیں گے جانے کے لیے۔ اتنی بڑی بے وقوفی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی سمجھایا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایمان والے کی یہ پہچان نہیں ہے کہ ایک سوراخ میں 2 مرتبہ اس کو ڈنک لگے۔ ایک بار ڈنک لگا، چوکنا ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ارے اس راستے میں ہم نے ایک بار دھوکہ کھایا ہے، اگلی بار دھوکہ نہیں کھانا۔ اگر دوبارہ دھوکہ کھاؤ گے تو تم ایمان والے نہیں کہلاؤ گے۔ ایمان والا ایسا بے وقوف نہیں ہوتا۔ لوگوں نے یہی نام رکھ دیا یہ ٹوپی پہنانے کو۔ ٹوپی ڈالنے کا مطلب کیا؟ الو بنانا۔ ٹوپی پہنا ڈالا بھائی، یہ ٹوپی پہنانا کیا جانتے ہو؟ مسلمان جو ٹوپی پہنتا ہے بے وقوف ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک پہچان بن گئی ہماری۔ ہمارے بھی لوگ کتنے بولتے ٹوپی پہنا ڈالا انہیں۔ کیا مطلب ٹوپی پہنانے کا؟ کہ جو ٹوپی پہننے والا مسلمان ہے، یہ قوم بے وقوفوں کی ہوتی ہے کہ ان کو ٹوپی پہنا دو، ٹوپی پہن کر دھوکہ دے دو۔ حالانکہ ہم ایسے نہیں تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ کھاؤ، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو۔ کیا بہترین تعلیم ہے ہماری، کسی پر ظلم بھی نہ کرو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ کوئی تم پر ظلم کرے، ظلم کا جواب دو، تم ظلم بھی برداشت نہ کرو، دھوکہ بھی نہ دو، اور دھوکے دینے والے کے دھوکے کو برداشت بھی نہ کرو۔ تو اب یہاں عیینہ ابن حسن الفزاری نے جب دیکھا کہ ایک دم سے 100 اونٹ کا آفر یہ بندہ رکھ رہا ہے تو یہ اور بھی زیادہ دے سکتا اگر میں کچھ ڈیمانڈ کروں تو اس نے کہا نہیں 100 میں نہیں ہوتا، اور کچھ بڑھاؤ۔ تو یہ فوراً کا ٹھیک ہے 100 میں نہیں ہوتا رکھ لو،
جاؤ میری ماں کو بیچنا چاہتے ہو بیچ دو، جہاں جائے گی میں وہاں سے اسے لے لوں گا، لیکن تمہارے پاس سے نہیں خریدتا۔ واپس چلے گئے۔ بعض مرتبہ آدمی کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر کبھی کبھار ایسے سٹانڈ لینے پڑتے ہیں، ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں، عقل بھی تو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایک کسی اللہ والے کا واقعہ، ایک یہودی سے پہلے زمانے میں جیسے زمینیں خریدتے، باغ خریدتے، ایسے ہی خاص کنویں بھی خریدے جاتے تھے۔ کنواں پانی کے لیے، بوڑیاں جو ہوتی تھیں، صرف کنواں خریدا جاتا تھا، جگہ نہیں، پوری باغ کا حصہ نہیں، صرف وہ کنویں کی جگہ اور وہ کنویں کا پانی، وہ سب خرید لیا جاتا تھا۔ تو ایک مسلمان کا ایک یہودی کے پاس سے کنواں خریدنے کا معاملہ ہوا۔ یہودی کا کنواں تھا، بات چیت ہوئی، قیمت طے ہوئی، قیمت دے کر انہوں نے کنواں لے لیا۔ اب یہ منتقل کرنے کی چیز تو نہیں، وہ جہاں ہے وہیں رہے گا کنواں، بس بات چیت ہو گئی، معاملہ طے ہو گیا، لکھائی پڑھائی بھی نہیں ہوتی تھی پہلے، بس زبان پر بات چلتی تھی۔ قیمت ادا کر دیا، ہو گئے 2-3 دن کے بعد یہ ایمان والے مسلمان پانی لینے کے لیے اپنے کنویں کے پاس آئے تو وہ یہودی سوچنے لگا مسلمان ہیں، تھوڑا اور پیسے نکال لیتے ہیں کچھ دھوکہ دے کر۔ تو وہ کنویں کے پاس آ کر یہودی پھر سے کھڑا ہو گیا جو پہلا مالک تھا۔ مسلمان جب آئے تو پوچھا کیوں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا تم کیوں آئے؟ کہا میرا کنواں ہے پانی لینے کے لیے۔ تو اس نے کہا میں نے تو صرف کنواں بیچا، کنواں مطلب گڑھا، بوڑی، اب اس کے اندر جو پانی ہے میں نے پانی تو نہیں بیچا۔ بات چیت میں کہاں آئی تھی یہ بات کہ پانی بیچ رہا ہوں؟ میں نے تو کہا کنواں بیچتا ہوں، تم نے بھی کہا کنواں خریدتا ہوں، تو کنویں کی ڈیل ہوئی ہے، پانی کی نہیں، تو پانی میرا ہے، لینے کی اجازت نہیں دوں گا، اگر لینا چاہتے ہو تو قیمت دے کے لو۔ یہودی کی چالاکی۔ ایک ایمان والا تو فوراً سے کہا اچھا میں بھی تو یہ 3 دن سے انتظار کر رہا تھا، اچھا ہوا تم آ گئے، کنواں تو تم نے بیچ دیا، اب اپنا پانی خالی کرو، میں اپنا پانی اس کے اندر فل کر لوں گا۔ بتاؤ کتنے دن میں خالی کرو گے؟ جتنے دن لگے گا اتنے دن، ہر دن کا کرایہ طے کرو۔ میرے کنویں میں اپنا پانی کیوں رکھو گے؟ فوراً نکالو، پورا پانی خالی ہونا چاہیے، ایک دم سوکھا ڈرائی کنواں مجھے ملنا چاہیے شام تک، اور اگر نکالو گے نہیں تو ہر دن کے حساب سے اجرت طے کریں گے، اس کی کرایہ دینا پڑے گا، کتنے دن میرے کنویں میں تمہارا پانی رہے گا۔ چکر آ گیا یار کون ہے یہ بندہ؟ اب اس زمانے میں سارا پانی نکالنا کوئی معمولی بات نہیں تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، اچھا مذاق تھا، جاؤ نکلو۔ بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دینا آسان ہے، تو یہاں پر حضرت زہیر بن سرد رضی اللہ تعالی نے کہا ٹھیک ہے لے لو، رکھ لو اپنی ماں۔ چلے گئے تو اس نے دیکھا یار یہ تو ناراض ہو کے چلا گیا، اچھا موقع تھا، 100 اونٹ مل رہے تھے، ایک بڑھیا اب باہر مارکیٹ میں لے جا کر بیچوں تو کوئی 10 اونٹ میں بھی نہیں لے گا، یہ لے کر کون کیا کرے گا اس بڑھیا کو، ٹھیک ہے واپس ہی دے دیتا ہوں۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا، دیکھا ایک جگہ پر زہیر ابن سرد بیٹھے ہیں، آ کر کہنے لگا وہ اچھا کتنے میں بول رہے تھے؟ 100، اچھا لے لو، لاؤ 100۔ کہا وہ 100 تو زمانہ چلا گیا، اب 100 نہیں دیتا۔ کہا پھر کتنے؟ کہا بس 50 دوں گا، 50 اونٹ دوں گا، میری ماں مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا یار 100 بولے تھے گا، وہ وقت نکل گیا نا، وہ بات ختم ہو گئی، تم نے منع کر دیا، اب میرا بھی موڈ بدل گیا، میں 50 دوں گا۔ اس نے کہا یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا، میں نہیں دیتا، ٹھیک ہے جاؤ۔ چلا گیا، پھر سوچا یار 50 بھی ٹھیک تھے، پھر آیا کہا 50 ہی دے دو، کہا وہ بھی وقت نکل گیا، 25 دوں گا، صرف 25۔ ہاں یہاں پر ایک بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلی کہ عیینہ ابن حسن اور اقرع بن حابس، عباس بن مرداس نے اس طریقے سے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہلکی سی بد دعا دی تھی کہ اللہ ان کے مال سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے۔ تو اس کا اثر تھا یہ کہ پہلے 100 ملنے والے تھے، 50 کو آ گئے، پھر 25 کو آ گئے، وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، کہا 25 ہی دے دو، کہا نہیں 25 بھی بہت زیادہ ہو گئے، وہ بوڑھی عورت ہے، جا کے مارکیٹ میں بیچ دو، کتنے میں جائے گی دیکھ لیتے ہیں، وہ جتنے میں بکے گی دوسرے سے میں خرید لوں گا۔ تو کہا نہیں یار جو بھی دو گے دو کے لے لو نا، تو کہا 10 اونٹ دوں گا۔
اب اس نے سوچا غنیمت ہے، کہیں اگلی بار آیا تو 5 نہ ہو جائے، کہا ٹھیک ہے 10 ہی دے دو یار، تو 10 اونٹ دے کے اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو حضرت زہیر ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے لیے جوش میں 100 اونٹ لگایا تھا، اس نے اور زیادہ حرص کیا اور چاہا کہ اور موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، تو ایک ایمان والا بندہ چوکنا ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس موقع پر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے، حالات کا تقاضا ہے، اس کا کوئی دوسرا رخ نکال سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک جزئی واقعہ تھا، تو اپنے اکابرین، اپنے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے اندر، ان واقعات کے اندر، حالات حاضرہ میں ہمارے لیے رہبری، ہمارے لیے ہدایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سخاوت کو بھی جانے نہیں دیا، اور اپنے عدل اور انصاف اور اپنے جو صحابہ کرام کا حق تھا اسے بھی آپ نے نہیں مارا۔ تو اس طریقے سے آپ نے دونوں طبقوں کو برابر ہینڈل کیا، یہ بھی خوش اور وہ بھی خوش، الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اتنا بڑا کشمکش والا مسئلہ اس طریقے سے بڑے پیارے انداز میں حل فرما دیا۔ اب یہ تمام کا تمام بنو حوازن جنہوں نے غزوہ حنین میں مقابلہ کیا تھا، سارے کے سارے لوگ مسلمان بن گئے، لیکن ابھی طائف کا علاقہ باقی ہے، وہ لوگ لڑے بھی نہیں، وہ لوگ آئے بھی نہیں۔ تو وہاں اس قبیلے حوازن کا سردار تھا، جو پوری لڑائی کا جو ماسٹر تھا، بڑا تھا، وہ کعب ابن مالک۔ آپ نے پوچھا وہ کیوں نہیں آئے؟ کہا وہ بڑے ڈر رہے ہیں، ان کے بیوی بچے تمہارے پاس ہیں، آپ انہیں بھی دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ سردار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے، میں نے اس کے اہل و عیال کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، اور اس کا جو مال تھا وہ مال بھی میں نے رکھا ہے، جا کے کعب ابن مالک سے کہہ دینا کہ وہ ہمارے پاس آئے، تو اس کے اہل و عیال بھی دے دوں گا، اس کے مویشی اور جانور بھی دے دوں گا، اور مزید میں اپنی طرف سے 100 اونٹ دوں گا۔ یہ انزل الناس منازلہم، آدمی کو اس کے مقام پر مرتبہ دینا چاہیے، سردار کے ساتھ سردار جیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ جب یہ خبر ان کو پہنچی، بہت دیر کے بعد وہ بھی آئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو پورے غزوہ حنین کے سردار تھے، لڑائی کے ذمہ دار تھے، وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، یا آپ کا رحم و کرم، جود و سخا، کہ آپ نے پورے فتح مکہ میں لے لیجیے، آپ غزوہ حنین تک لے لیجیے، پورا واپس مکہ آنے تک، یہ سارا علاقہ آپ نے رمضان کے مہینے میں آپ آئے، شوال کا پورا مہینہ مکمل ہونے تک یہ سارے علاقے اتنے بہترین انداز میں مسخر کر کے فتح یاب ہو کر اب آپ واپس مکہ مکرمہ آنے لگے۔ یہاں سے آپ نے حرم میں داخل ہونے کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ جو بھی آدمی حرم کے باہر آ جائے اور اندر جانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام باندھ کر جائے گا، بغیر احرام باندھے کے حرم کے اندر جا نہیں سکتا۔ اگر جائے تو دم دینا واجب، دم مطلب ایک بکرا ذبح کرنا، قربانی کرنا واجب، یہ پینلٹی لگے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا، تو آپ نے وہاں پر اپنی زندگی کا ایک اور عمرہ فرمایا، اور مسجد عائشہ جو آج ہے مقام جورانہ جس کو کہا جاتا، وہاں سے آپ نے احرام باندھا تھا۔ آگے آپ نے کیسے کیا انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اگلا جمعہ عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔